قبرستان میں کسی شخص نے لاش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت نیک انسان تھا، اسے خواب میں ایک بزرگ ملتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں کہ فلاں قبرستان میں فلاں جگہ پہ ایک بندہ لاش کے ساتھ زنا کر رہا ہے، تو آپ اپنے سپاہیوں کو بھیجیں، اس بندے کو اپنے دربار میں بلا کر اسے اپنا مشیر خاص بنا لیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے تو اسے پھر بھی اتنا بڑا عہدہ دے دیا جائے۔ خیر وہ جب اسے بابا جی سے پوچھنے لگے کہ اس کی کیا وجہ ہے تو اس کا خواب ٹوٹ گیا۔ وہ صبح اٹھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ آپ فلاں قبرستان میں اسی وقت اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ آپ فلاں قبرستان میں جائیں، وہاں ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، اسے پکڑ کر دربار میں لے۔ سپاہی گئے، وہ واقعی بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ بخلا گیا۔ اس نے کہا کہ اب تو میری موت کا وقت آن پہنچا ہے، میں نے گناہ کیا ہے اور میرا راز کھل گیا ہے۔ وہ وہاں دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ خیر سپاہیوں نے اسے پکڑا، دربار میں لا کر بادشاہ کے سامنے حاضر کیا تو بادشاہ نے اس سے سارا واقعہ بتایا۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا جی واقعی اس طرح ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے اسے اپنے پاس مشیر خاص رکھ لیا۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یار میں نے تو گناہ کیا تھا، مجھے سزا ملنی چاہیے تھی، مجھے تو ایسے عشرت کی زندگی مل گئی ہے، میرے پاس تو بہت دولت آ جائے گی، میں مشیر خاص بن کے مجھے تو پریشانی کوئی نہیں رہے گی۔ تو خیر یہ اس کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی مہلت ہی نہیں دی، اسے مرتے دم تک عیش و عشرت کی زندگی دے دی، اسے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی غم نہیں پہنچا اس کے گناہ پر۔ حالانکہ ہونا تو اس طرح چاہیے تھا کہ آزمائش آتی تو اسے پریشانی آتی، اسے غم ہوتا۔ تو خیر اس طرح آج کے جو اگر ہمارے حالات کو دیکھیں تو اسی طرح سیم بالکل اسی طرح ہمارے حالات ہیں۔ اگر گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، مہلت دی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، گناہ سے بچ جائیں۔ اگر آپ کا ضمیر آپ کو نہیں جھنجھوڑتا، آپ کا دل آپ کو اس بات پہ برملا نہیں کرتا کہ یار آپ نے گناہ کیا ہے، اپنے رب سے معافی مانگے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، وہ آپ کو اور مہلت دے رہا ہے کہ آپ گناہ کرو اور توبہ سے دور ہو جاؤ۔ آپ کا دل توبہ کی طرف مائل ہو ہی نہ، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رب سے گریہ زاری کریں کہ یا اللہ جو ہم سے بھول چوک ہو گئی ہے اس پہ ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی، اپنے آپ کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دل پہ سیاہ نشان بنا دیتے ہیں۔ جیسے جیسے بندہ گناہ کرتا جاتا ہے دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، تو پھر توبہ کی توفیق بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، ہم سب پہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔